بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت ٹی وی اور میں ہوں شریف گونزل، پروگرام آواز دوست کے ساتھ۔ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے پی او سی کارڈ کے متعلق چند معلومات لے کر آؤں گا، تو آج میں حاضر ہوں۔ دوستو، پاکستانی جو غیر ممالک میں بس رہے ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، جیسا کہ میں ناروے میں ہوں، ان پاکستانیوں نے بہت ساری مجبوریوں کے تحت، بہت ساری مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کی نیشنلٹی حاصل کی اور پاکستانی نیشنلٹی کو سرنڈر کیا۔ یہاں بہت سے دوسرے ممالک کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہ بھی نارویجن نیشنلٹی لیتے ہیں، مگر ان کی حکومتیں، ان کی ایمبیسیاں ان لوگوں کو بلا کر اسی وقت ان کے ملک کا پاسپورٹ دے دیتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ تم چاہے جس ملک کی بھی نیشنلٹی لے لو، تم ہمارے شہری ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ اس ملک کو شاد و آباد رکھے، اس ملک میں جو بیوروکریٹ ہیں، جو کرتا ترتا ہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہ ملک میں اور نہ ملک سے باہر رہنے والوں کو کوئی سہولت دینی ہے، بلکہ ان کو تکلیف پہنچانا انہوں نے اپنا فرض سمجھ لیا ہے۔ ہم نے بھی جو ناروے میں رہ رہے تھے، حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ ایسی پاسپورٹ یا کچھ اس طرح کا کارڈ ایشو کیا جائے جو پاکستان میں ہماری شہریت کو برقرار رکھ سکے، کیونکہ جب ہم پاکستان کی نیشنلٹی سرنڈر کر چکے ہیں اور ہمارا پاکستان سے لگاؤ اتنا ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری وہاں جائیدادیں ہیں، لوگوں کو ان کے متعلق مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ناروے میں رہنے والے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمیں کوئی ایسا کارڈ دیا جائے جو ہماری پاکستانی نیشنلٹی کو برقرار رکھ سکے۔ تو بڑی تگ و دو کے بعد، منتوں منتوں اور ترلوں کے بعد حکومت پاکستان نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ جن لوگوں کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے، حکومت پاکستان ان کو ایک کارڈ ایشو کرے گی جس کا نام پی او سی کارڈ ہوگا، پاکستان اوورسیز کارڈ۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ پاکستان میں رہنے والے بندہ اگر کوئی اپنا آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ بنواتا ہے تو اس کو 700 ہزار روپے میں وہ کارڈ مل جاتا ہے۔ ہم جو پیدائشی پاکستانی ہیں، پاکستان کو زر مبادلہ دے رہے ہیں کئی سالوں سے، ہم سے ہزاروں کے حساب سے اس کارڈ کی فیس لی جاتی ہے۔ ایک تو یہ زیادتی ہے کہ ویسے تو پاکستان کا ہر لیڈر کہتا ہے کہ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں، مگر ان کو تکلیف پہنچانے کے
لیے ان کو تکلیف دینے کے بارے میں یہی ہمارے بیوروکریٹس سیاستدانوں کا تو ذکر ہی نہ کریں، کیونکہ ان کو تو سوائے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ ان کو تو اس چیز سے دلچسپی ہے کہ ان کو مال کدھر سے ملتا ہے، ان کو تحفے تحائف کدھر سے ملتے ہیں۔ وہ جب بھی ادھر آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کی عزتیں کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، تو وہ ہمیں بے وقوف سمجھ کر ہم سے کچھ ایسے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں جو کہ وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہی بھول جاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی پی او سی کارڈ کی۔ پی او سی کارڈ ہمیں ملا، ہم بہت خوش ہوئے، چلو پاکستان میں ہماری شناخت جو ہے وہ برقرار رہے گی، ہماری شہریت برقرار رہے گی۔ مگر جب وہ کارڈ ہم نے اپلائی کیا، وصول کیا، تو نادرا والوں کی مہربانی کہ جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو، جو کہ اس ملک کو زر مبادلہ بے لوث بغیر کسی ڈیمانڈ کے زر مبادلہ دے رہے ہیں، ان کو تنگ کرنے کے لیے اس کارڈ پہ صرف یہ لکھ دیا کہ یہ کارڈ صرف پاکستان میں انٹری کے لیے ہوگا، یعنی کہ ہم کو امبیسی سے ویزا نہیں لینا پڑے گا۔ پاکستان میں جب ہم گئے یہ کارڈ لے کے، ہم بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں، میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ ہم بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، ہم گاڑی اپنے نام رجسٹر نہیں کرا سکتے، اپنے آباء و اجداد کی جو وراثت میں ملی ہوئی جائیدادیں ہیں ان کو فروخت کرنے کے لیے ہمیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہم پاکستان میں ٹیلی فون کی ایک سم نہیں خرید سکتے اس کارڈ پہ۔ تو جس کارڈ پہ میں 20 سے 30 ہزار روپیہ جس کی فیس دیتا ہوں، اگر میں اس پہ ٹیلی فون کی چپ نہیں خرید سکتا تو اس کارڈ کا مجھے کیا فائدہ؟ ویزا انٹری کے لیے تو مجھے امبیسی سے ویزا مل جائے گا، مگر اس کی فیس تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی کہ اوریجن کارڈ کی میں دے رہا ہوں۔ ایک یہ مسئلہ کہ مہربانی کی نادرا والوں نے کہ اس پہ یہ لکھ دیا، اگر وہ نہ لکھتے تو کیا ان کی ماں مر جانی تھی؟ مگر انہوں نے، وہ بیوروکریٹ ہیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ عوام کو، پاکستانیوں کو تکلیف دینا ہمارا فرض ہے، تو وہ ہم اپنا فرض اس طرح نبھاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ملک کے ساتھ کتنا وفادار ہے، کتنا مخلص ہے، ملک کی کیا خدمت کر رہا ہے۔ ان کو اپنی ذات کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی پاکستانی نظر نہیں آتا۔ تو بیوروکریٹس نے نادرا میں کام کرنے والوں نے یہ مہربانی کر دی کہ اس کے پیچھے لکھ دیا کہ اونلی فار ویزا انٹری۔ تو ہمارے تو مسئلہ اس کے کہ ہم اس پہ پاکستان جا سکتے ہیں اور وہ کسی کام نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اس کی فیس اتنی زیادہ ہے، جب میں پہلی دفعہ بنواتا ہوں تو اس کی فیس 20,000 ہے، اگر جب میں اس کو رینیو کرتا ہوں تو اس کی فیس 30,000 ہے۔ رینیول کی فیس جو ہے وہ 30,000 ہے۔ یہ آپ خود سوچ لیں کہ یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے ڈاکومنٹس، جو اپنے متعلق معلومات نادرا کو دی ہوئی ہیں، جب دوبارہ میں اس کو تجدید کے لیے اپلائی کروں گا تو
پھر میں دوبارہ ساری معلومات دوں گا، کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جب میری تمام معلومات ریکارڈ ان کے پاس ہے، تو جب میں نے اس کی تجدید کروانی ہے تو اس کے لیے مجھے پھر تمام ڈاکومنٹس دوبارہ دینے کی یا آپ کو لینے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ وہ جو آپ کے پاس میرا پہلا ریکارڈ ہے وہ غلط ہے یا کہ وہ تسلی بخش نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے ناظرہ میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں جو اس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، ہم اوورسیز پاکستانیوں کی تعریفیں کی اور کہا کہ یہ ہمارا ثاثہ ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کے لیے ہم یہ کریں گے، ان کے لیے ہم وہ کریں گے۔ وہ بھی تمام صرف دعوے ہی رہ گئے۔ جب ناظرہ والوں نے یہ خبریں سنی تو انہوں نے جلدی سے ایک اور چیز نکالی جو کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں دی گئی، نہ ہی ہمیں پتہ ہے اس کا، نہ ہی امبیسی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو آپ کا نیا پی او سی کارڈ ہوگا اس کے اوپر آپ کے پاسپورٹ کا اندراج کیا جائے گا۔ اب ہمیں جو نیا پی او سی کارڈ ملا ہے، ہم تو ویسے ہی پاکستانی حکومت پہ، پاکستان پہ اعتبار کرتے ہیں، اس لیے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ ابھی ابھی ہمیں اس کا علم ہوا ہے کہ ناظرہ والوں نے پی او سی کارڈ کے اوپر پاسپورٹ نمبر کا اندراج شروع کر دیا ہے۔ بھلا ہم سے یہ کوئی پوچھے کہ اگر ایک پاسپورٹ، فرض کر لیں میں آج پی او سی کارڈ لیتا ہوں، میرے اس پی او سی کارڈ کی عمر 7 سال ہے اور میرا پاسپورٹ 2 سال کے بعد ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ مہربانی کی ہے، میں مہربانی کی تو انہوں نے زیادتی ہے، مگر میں اس کو مہربانی کہہ رہا ہوں کیونکہ مہذب طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس پی او سی کارڈ پر، میرے کارڈ پر میرا پاسپورٹ نمبر درج کر دیا ہے۔ اگر کل کلا مجھے نیا پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے اور میرے پاس وہی پی او سی کارڈ ہے جس پہ کہ دوسرے پاسپورٹ جو کہ ختم ہو چکا ہے اس کا نمبر ہے، اور جب میں کہیں جاؤں گا اور پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، پی او سی کارڈ دکھاؤں گا تو اس پہ جو میرا پاسپورٹ کا نمبر ہوگا پی او سی کارڈ پر، وہ تو دوسرے پاسپورٹ کا درج ہوگا جو کہ ختم ہو چکا ہے، اور میرے پاس نیا پاسپورٹ ہے، نئے پاسپورٹ کا اس پہ نمبر نہیں ہے۔ اب مصیبت میں پڑ جاؤں گا، جہاز پہ میں نہیں بیٹھ سکتا، کہیں جا نہیں، پاکستان میں کہیں آ جا نہیں سکتا، کوئی چیز خرید نہیں سکتا، کوئی چیز اپنے نام نہیں لکھا سکتا، بینک میں وہ پاسپورٹ اور کارڈ شو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہ کہیں گے یا تو آپ کا پاسپورٹ جعلی ہے یا آپ کا پی او سی کارڈ جعلی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کتنے پاکستانیوں کو جو کہ اوورسیز میں ہیں، جو اس ملک کو بے لوث زر مبادلہ دیتے ہیں اور اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا گیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ نمبر پی او سی کارڈ پہ اندراج کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کے بغیر پی او سی کارڈ ایشو نہیں ہو سکتا تھا؟ بلکہ ہوا تھا، ہم نے اس کو استعمال کیا ہے جو بغیر پاسپورٹ کے نمبر کے تھا۔ تو اب یہ کیوں حرکت کی گئی ہے؟ اب یہ کیوں ان کو خیال آیا کہ اس کے اوپر پاسپورٹ
کا نمبر بھی ہونا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا، بلکہ تھا، مگر ان کی نیت یہ تھی کہ پاکستانیوں کو ٹارچر کرنا ہے، کہ اگر میرے پاسپورٹ کی میعاد آج ختم ہو جاتی ہے، جس کا نمبر میرے پی او سی کارڈ پہ ہے، تو جب میں نیا پاسپورٹ بنواؤں گا تو میرا پی او سی کارڈ بھی ختم ہو جائے گا، یا وہ جہاں میں کہیں لے کے جاؤں گا وہ جعلی قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس پہ میرے پاسپورٹ کا نمبر غلط ہے۔ تو یہ تھی مہربانی ناظرہ والوں کی، میرے خیال میں اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی بہت تعریفیں کی ہیں، وہ ہم کو اپنا ساسا سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے سہولتیں پیدا کرنے کا سوچتے ہیں جو کہ ناظرہ والوں کو ہضم نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں رہنے والے بیوروکریٹس کو، جن کی نہ تو اپنی نیشنلٹی نہ پاکستانی ہوتی ہے، جن کے ماں باپ کی نیشنلٹی پاکستانی نہیں ہوتی، جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں اور وہاں آ کے نوکریاں کرتے ہیں اور پاکستانی عوام پر حکومت کرتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو میری پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے گزارش ہے، اور جناب زلفی بخاری صاحب جو کہ اوورسیز کے وزیر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں اور اس پر غور کریں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، ورنہ پاکستانیوں کو مستقبل میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستانیوں کو ممکن ہے کہ کوئی ناروے سے، جرمنی سے جا رہا ہو وایا جرمنی، تو جرمنی میں اس کو روک لیا جائے کہ بھائی تمہارا پاسپورٹ کا نمبر اور ہے اور تمہارے شناختی کارڈ پہ نمبر اور لکھا ہوا ہے، یہ جعلی ہے، تو تم نہیں جا سکتے۔ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، مگر پی آئی اے اوسلو کے جو آفس ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان ایئر لائنوں کو اس کی تصدیق کروا دی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے بالکل۔ اب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ میں اگر کسی اور جگہ سے سفر کر رہا ہوں پاکستان کے لیے، تو وہاں تو میری کوئی واقفیت نہیں ہوگی، میری کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جناب دوبارہ گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور زلفی بخاری صاحب سے کہ پلیز اس کا نوٹس لیں اور پاکستانیوں کی سہولتیں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، نہ کہ مشکلات پیدا کریں۔ باتیں تو زلفی صاحب کے لیے اور بھی تھیں، مگر ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ ہی ختم کرتا ہوں، اور اس درخواست کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ پلیز ہماری اس درخواست پر غور کریں، اس کا نوٹس لیں اور ناظرہ والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، کرونا وبا سے محفوظ رکھے، آپ کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کی فیملی کو۔ کرونا وبا سے بچنے کے لیے وہی جو بار بار میں کہتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، خود بھی کریں، دوستوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، بلکہ ان کو اس پر مجبور کریں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے شریف گودل کو اجازت دیجیے۔ ہم سب کا، آپ کا اللہ نگہبان۔